قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ پہاڑ کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، یہ آپ سنیے آیات کی روشنی میں۔ قرآن مجید نے بھی پہاڑوں کے حوالے سے یہ بات کی، یہ بھی بتایا کہ زمین میں، یعنی ایک میں نے آپ کو سائنٹیفک فیکٹ بتایا کہ کس انداز سے زمین کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ پہاڑ زمین میں میخوں یعنی کیلوں کی مانند زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کچھ آیات سنیے، سورہ تکویر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کیا ہے ترجمہ؟ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ پہاڑوں کی رینج کا، دنیا کے ایک پہاڑ کی ایک رینج کا ایک حصہ ہے، اور اس کی آپ ہیبت کا اندازہ کر لیں۔ اور یہ پہاڑ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہاڑ اس سے ملٹیپلائی بائی 3 زمین کے اندر ہے، اور جب یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، یہ انسان مطلب صرف سوچ سکتا ہے اور حیران ہو سکتا ہے۔ آگے سنیے سورہ نبا کی آیت ہے، فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے، مٹی اڑے گا جیسے ہوا میں۔ سورہ طور میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے۔ اور جب ہم نے سائنس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد سے یہ پوچھا، اگین میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا، تو بتاتے ہیں ہمیں کہ پہاڑوں کو، یہ جو زمین گھوم رہی ہے، گھومتی زمین پر گریوٹی نے پہاڑوں کو روک رکھا ہے۔ اگر یہی گریوٹی ختم نہ ہو جائے بلکہ کم بھی ہو جائے تو پھر کون سی چیز ہوگی کہ جو کہ ان پہاڑوں کو زمین تک رکھے گی؟ اگر یہ گریویٹیشنل پل اگر صرف کم ہو جائے تو پھر ان کو ہوا میں اڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا ان پہاڑوں کو۔ تو پہلے مرحلے میں یہ شدید طور پر ہلنے لگیں گے۔ مشہور و معروف آیت ہے، آپ سب نے سنی ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، اور پھر یہ ہلنا اس قدر بڑھ جائے گا کہ یہی رنگ برنگے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ پھر سورہ قاریہ کی اس آیت کی طرف آئیے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ فرمایا اور پہاڑ ڈھکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو پس ایک طرف گریوٹی کم ہو رہی ہوگی، دوسری طرف زلزلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور چیزوں کی تیز حرکت کرنے کی وجہ سے چیزوں کی بندش ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ مطلب بس ایسے ہی جیسے پہاڑ پہلے چٹانوں پر، پھر پتھروں پر، پھر بجری اور بالآخر ریت، حتیٰ کہ دھول کی طرح باریک ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل کی ایک آیت، اس کا ترجمہ ہے، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ سورہ حاقہ کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اللہ اکبر، فرمایا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورہ واقعہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور پہاڑوں کو پیس پیس کر چورا کر دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔